نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت ایاد کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کندہ بھی تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا، اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم یعنی اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہی اشعث بن قیس نے با آواز بلند اپنے جرم ارتداد کا اقرار کر لیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ام فربہ رضی اللہ عنہا سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار، جس نے مرتد ہو کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا، ایسے خونخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن جب حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی فتح کا صحرا انہی کے سر رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن، بجولہ، نحامن کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی اور جاں بازی کے جو حیرت ناک مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے جن انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔